ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں ہے کہ اور آدم نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ کر معافی مانگ لی اور اس کے رب نے اسے معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ انتہائی توبہ قبول کرنے والا صاحب رحم ہے۔ کیا یہ معافی کوئی رٹی رٹائی چیز ہے؟ کوئی یہ رٹی رٹائی چیز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی مولانا عبد الکریم طارق کے بارے میں کچھ ہوتا ہے؟ پہلی بات میں واضح طور پر سمجھا کہ رٹی رٹائی چیز سے کیا مراد، یعنی جو گناہ کے لیے جو ان سے غلطی ہو گئی تھی ان کے دل میں احساس تو پیدا ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، احساس ندامت، لیکن اب انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں اللہ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں۔ تو اللہ نے وہ الفاظ خود تلقین کر دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو دیکھتا ہے نا، دل میں اس کے پشیمانی ہے اور وہ جو ہے پچھتا رہا ہے اپنے کیے پر، اور یہ وہ جو کیفیت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ آدمی شرمندگی کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے پسینے کے آ جائیں پشیمانی کی وجہ سے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ اتنے پسند ہے کہ وہ موتی سمجھ کر ان قطروں کو چن لیتا ہے۔ قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تو ایسا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آئے ہیں، سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اب یہ ہے کہ یہ الفاظ ظاہر بات ہے اللہ کے تلقین کردہ ہیں، کبھی آپ کو بھی ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑے تو بہترین لفظ الفاظ یہی ہوں گے، اسی پر آپ اسی کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں وارد ہوئے۔ لیکن ان الفاظ پر منحصر نہیں ہے، اگر آپ اپنی زبان میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عہد کریں اللہ میں آئندہ یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ جو ہے رٹے رٹائے کا لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ رٹے رٹائے بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا اور الفاظ آپ زبان سے نکال رہے ہیں، تو وہ بات تو پھر بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ تو اصل میں مطلب اور مفہوم تو پہلے ہے، مقدم ہے، وہ دل کے اندر وہ پشیمانی، یہ تو پچھتاوا یہ ہونا چاہیے اور عزم مصمم ہونا چاہیے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اس کے بغیر کوئی جو ہے توبہ وہ توبہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے، اگر اس کے بعد دل کے اندر جو کیفیات ہیں وہ الفاظ آپ کو یاد نہ بھی ہوں، اگر ہوں تو بہتر ہے۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب یہ واحد کا صیغہ ہو گیا، وہاں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، وہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ دونوں تھے اس میں، میاں بیوی آدم اور حوا۔ اس سے یہ کہ لیکن آپ وہ الفاظ استعمال کریں گے تو بہتر، ورنہ آپ اپنی زبان میں جو بھی بات کہیں وہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا جاننے والا ہے۔ عبد الکریم طارق صاحب ایک بزرگ تھے اور غالباً اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ناگپور جو ہے انڈیا میں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں علی میاں کے نام سے معروف ہے، وہ بڑی شخصیت تھے عالم اسلام کے، عربی زبان کے بہت بڑے اسکالر اور ماہر، عربی میں تقریریں کرنے والے، لکھنے والے۔ ان کی تحریر جو عربی اور تقریر عربی کی ہوتی تھی وہ عربوں کو بہت پسند آتی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر عمدہ جو ہے فصیح عربی، بہت ہی فصاحت اور بلاغت اللہ نے انہیں دی تھی عربی زبان میں۔ ان کے یہ شاگرد ہیں، ان کی اپنی عربی اتنی اونچی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ قرآن مجید کے مطالب کو بہت سادہ انداز میں سمجھانے کی ان میں خاص صلاحیت تھی۔ یہاں بھی آئے تھے، ہمارے ہاں بھی آئے تھے جہاں دورہ انہوں نے کیا تھا، اور میری وہاں بھی ہندوستان میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال ان کا ایک اس طریقے سے ترجمہ جو ہے اور سادہ آواشی کے ساتھ وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ تو اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ مجھے بات